سب کا سردار آ گیا۔ صبح صادق کا وقت تھا اور پیر کا دن۔ کائنات ایک نئے دن کی ابتدا کرنے کو دی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، روشنی اندھیرے کو مٹا رہی تھی، سورج اپنی چمک سے دنیا کو روشن کر رہا تھا۔ عرب میں بہار یعنی سپرنگ کا موسم تھا۔ جب پھول کھلتے ہیں تو سبزہ اگتا ہے، ہر چیز کھلی کھلی ہوتی ہے، ہر شے خوبصورتی اور تازگی کا احساس دیتی ہے۔ بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول اپنے 11 دن گزار چکا تھا۔ یہ 12ویں دن کی صبح تھی، اپریل کی 22 تاریخ، اور سال شفا بنت عوف اور فاطمہ بنت عبداللہ بی بی آمینہ کے پاس موجود تھی۔ بنی ہاشم کا سارا خاندان دعا مانگ رہا تھا۔ سب اس خوشخبری کے انتظار میں تھے کہ بی بی آمینہ کے گھر بچہ پیدا ہوگا، عبداللہ کا بچہ، وہ عبداللہ جو سب کا پیارا تھا، وہ عبداللہ جو اپنی جوانی میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ اتنی دعائیں تو جناب عبد المطلب نے اپنے کسی بچے کے لیے نہیں مانگی تھیں۔ حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ بنت عمر کی دعا سانسوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ آمینہ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو سمجھیں گے عبداللہ مل گیا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی تھی، ایسے میں اس قدر روشنی پھیلی کہ دور دور تک دیکھا گیا۔ مبارک ہو بی بی آمینہ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ ہر طرف یہی آوازیں ہیں۔ بنو ہاشم کو جتنی خوشی اس بیٹے کے پیدا ہونے کی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سب کی دعا تھی کہ جناب عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ اللہ کریم نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ ابو لہب کی کنیز صوبیہ بھی ادھر ہی ہے، بھاگی بھاگی آئی اور سب سے کہنے لگی، مبارک ہو بی بی آمینہ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، جناب عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اپنی کنیز کی آواز سن کر ابو لہب نے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں، دنیا میں آتے ہی غلاموں کو آزادی نصیب ہونے لگی۔ یہ کیسا یتیم بیٹا پیدا ہوا جو یتیموں اور بے بس لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آیا۔ صوبیہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں۔ غلامی سے آزادی ملنا عرب میں زندگی ملنے سے بڑی خبر ہے۔ کسریٰ بادشاہ کے محل کی 14 برجیاں گر گئیں۔ ایران کے سب سے بڑے آتش گداہ کی 1000 سال سے روشن آگ بجھ گئی۔ جناب عبد المطلب کے 9 بیٹے اس وقت جوان اور 2 بیٹے بہت چھوٹی عمر میں تھے۔ عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب کو اپنے 100 سالہ زندگی میں اتنی بڑی خوشی نہیں ملی جتنی اس خبر سے ملی۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے فوت ہونے والا بیٹا عبداللہ دوبارہ مل گیا ہو۔ پوتے کو گود میں لیا، ماتھا چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس قدر خوبصورت بچہ، یقیناً یہ بڑے نصیب والا ہوگا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے خدا کے حضور سجدہ کیا، شکر بجلائے اور قبلہ کا طواف کیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمینہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 دن پہلے جناب عبد المطلب کے گھر سیدہ ہالہ سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حمزہ رکھا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری زندگی بہت دوستی رہی۔ صوبیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ کی زندگی ابتدائی سال کبرا بنی سعد میں گزر گئی۔ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے ساتویں دن حضرت عبد المطلب نے قریش کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اتروائے، بالوں کے وزن کے برابر سونا صدقہ کیا، اور اس موقع پر جناب عبد المطلب نے سب سے مبارک بات وصول کی۔ آنے والے مہمانوں کو پوچھا، بنی ہاشم کے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا؟ جناب عبد المطلب نے کہا، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ قریش کے سردار بولے، یہ نام آپ کے خاندان کے ناموں میں سے مختلف نہیں ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ میرا پوتا بڑی عزت پائے گا اور دنیا جہاں میں اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، محمد اور احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ۔ جس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن ایک یہودی مکہ میں